اپنی ترقی کر جائے. کسی مفتی مینگ کو نہیں سننا ہے, کسی مرزا انجینئر کو نہیں سننا ہے, کسی کامران شہزاد کو نہیں سننا ہے, کسی بھی طارق زلیل کو نہیں سننا ہے, کسی طارق مسعود منحوس کو نہیں سننا ہے. یہ سب کے سب وہ ہیں جو تمہارے عقیدے پہ حملہ کرتے ہیں. ارے یار سوشل میڈیا سے دین سیکھنے والوں, ابھی مسجدوں کے امام زندہ ہے, ابھی مدرسوں کے استاد بھی کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرمائیے گا, رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں ایک دن میں آقا کریم کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کہنے لگے انا قوم نصید بهذه الكلاب, سرکار یہ ہمارے پاس شکاری کتے ہیں, ہم ان کے ذریعے شکار کرتے ہیں. ایک ایک لفظ کو دھیان سے سننا ورنہ جہاں تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ راستے میں ہی رہ جائیں گے اور منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. کڑی سے کڑی ملائیے گا, اپنی سماعت کو میرے قریب کیجئے گا. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ہمارے پاس شکاری کتے ہیں, ہم لوگ شکاری لوگ ہیں, شکار کرتے ہیں حلال جانوروں کا, ان کتوں کے ذریعے کیا خیال ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے اپنے کتوں کو اذا ارسلتا کلابک المعلمہ, اگر آپ نے اپنے سدھائے ہوئے اور سکھائے ہوئے کتوں کو بھیجا, وذکرتم اسم اللہ تبارک و تعالی علیہن, اور تم نے ان پر بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بھیجا تھا, ادھر بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے سکھائے ہوئے نالج دیے ہوئے شکار کا علم دیے ہوئے کتوں کو بھیجا, اور تم وہاں پہنچے. اب شکار اس کتوں نے شکار کیا, شکار کرنے سے پہلے, شکار کرنے کے بعد تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ شکار کا جانور حلال جانور مر گیا. آپ جانتے ہیں اگر کوئی جانور خود سے مر جائے, ذبح کرنے کا موقع نہ ملے, اس کو کھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کھا سکتے. لیکن میرے سرکار نے فرمایا اگر تم نے اپنے ان کتوں کو حلال جانور کے شکار کے لیے بھیجا, بھیجتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لیا تھا, بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بھیجا تھا, اب انہوں نے تمہارے لیے شکار کیا, وہ حلال جانور تمہارے پہنچنے سے پہلے, ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا. سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے اب بھی تم کھا سکتے ہو, تمہارے لیے اجازت ہے. یا قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. آپ چھٹے پارے کو سورہ مائدہ کی تلاوت کیجئے, اللہ کا مقدس قرآن بھی اسی کا تذکرہ کرتا ہے. اس لیے کہ جب حضرت عدی نے پوچھا تھا تب جبریل یہی آیت لے کر کے آئے تھے. اب فیصلہ یہ ہو گیا آپ نے اپنے شکاری کتوں کو بھیجا, بسم اللہ شریف پڑھ کر انہوں نے جا کر کے شکار کیا, اور جانور آپ نے دیکھا کہ ہاں سامنے جانور گر گیا ہے, آپ دوڑتے ہوئے پہنچے, اس سے پہلے کہ آپ چھری سے ذبح کرتے وہ جانور مر گیا. اب کھانا جائز کہ نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کھانا جائز ہے. ارے بولو, ابھی تو مطلب کی بات رہ گئی. تھے دو شکاری کتے, جب آپ دو شکاری کتوں کو لے کر جا رہے تھے تو گلی کوچے کے دو کتے اور مل گئے, اور ان کتوں کو شکار کرنے کی نالج اور علم آپ نے نہیں دیا تھا, گیان نہیں دیا تھا, سکھایا نہیں تھا ان کو. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر ان چاروں کتوں نے مل کر شکار کیا اور بھیجنے سے پہلے اگرچہ تم نے بسم اللہ شریف بھی پڑھی تھی, اور اگر تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر گیا, ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا, حضور فرماتے اب کھانے کی اجازت نہیں ہے, اب کھانا جائز نہیں ہے. ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ دو کتے ہی تو مل گئے تھے, وہ بھی کتے تھے, انہوں نے مل کر کے شکار میں مدد کی تھی, تو پھر اگر دو کتے ہمارے ہو جن کو ہم نے سکھایا ہے, نالج دی ہے, گیان دیا ہے, اگر وہ جائے اور جانور مر جائے تو کھانا جائز, اور اگر دو کتے اور مل جائے تو کھانا ناجائز کیسے ہو گیا؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے آپ کے؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ جن دو کو آپ نے بھیجا تھا وہ تو شکار کا علم رکھتے تھے, اور جو ساتھ میں چلے گئے ان کو شکار کا علم نہیں تھا. پتا چلا اگر علم دو کتوں میں ہو اور دو کتوں میں علم نہ ہو تو یہ علم کا وقار ہے. اگر یہ علم کسی جانور کو مل جاتا ہے تو وہ جانور دوسرے جانوروں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے, ممتاز ہو جاتا ہے. جب علم کی بدولت اللہ جانوروں کو ممتاز کر رہا ہے تو یہ
علم کسی انسان کو مل جائے وہ انسان معصم کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے قرآن نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی بلندی دیتا ہے، لیکن ان ایمان والوں میں جو علم والے ہوتے ہیں ان کو بے شمار بلندی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہی بچہ مدرسے کا رخ کر رہا ہے، ہاتھ میں ہے چھوٹا سا قاعدہ، پڑھنے جا رہا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ توجہ، پھر آپ ویسے ہی خاموش ہو گئے۔ اللہ کے بندوں، میں نے جنت میں جانے کا وظیفہ بتایا تھا، اس وظیفے پہ عمل تو کر لو، کم سے کم جلسے ہی میں کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو بول رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، دونوں جلدی بولو اور بلند آواز سے بولو۔ ہاتھ پیر بعد میں ہلا لینا، پہلے زبان ہلا لو، اسی سے کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہے نا؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے پیر ہی ہلاتے رہتے، کبھی تو خاموش ہو جایا کرو، اور جہاں بولنا ہے اس کو، جہاں جس کو ہلانا اس کو ہلائیے، زبان ہلائیے اور محبت سے بولیے الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ حافظ قرآن، ابھی حافظ قرآن ہوا ہے، مگر اس سے پہلے آغاز آپ نے دیکھا ایک پلاسٹک کا قاعدہ ہے، قاعدہ بغدادی ہے، قاعدہ نورانی ہے، یا قاعدہ الگ الگ قاعدے آ گئے ہیں، وہ الگ الگ قاعدے پڑھ رہا ہے اور وہ ساتھ میں لے کر کے جا رہا ہے۔ اسی قاعدے پر مجھے بات یاد آ گئی، آج ممبروں پر کیسے کیسے لوگ تقریر کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، بولے سیدی غوث پاک مدرسے میں پڑھنے جا رہے تھے اور آپ کے قاعدہ ہے آپ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ میں نے فون کر کے کہا حضرت یہ بتائیے کون سا قاعدہ برکاتی تھا، یا قاعدہ مدنی تھا، یا قاعدہ بغدادی تھا؟ کہنے لگے یار وہ میرے ذہن میں اس طرح کا آ گیا، اس زمانے میں جو قاعدہ چلتا تھا۔ میں نے کہا قوم کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکے، اس لیے کہ جو غوث آدم ماں کے پیٹ سے 17 پاروں کا حافظ پیدا ہوا ہو، کیا اس کو اب بھی الف باتا پڑھنے کی ضرورت پڑے گی؟ کیا اس کو باسا پڑھنے کی ضرورت پڑے گی؟ کم سے کم بولنے سے پہلے کتابیں پڑھ کے ممبر پر آیا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، یہ بچہ نکلا ہے گھر سے، آپ نے عالم دین بنانے کے لیے جو سب سے پہلا زینہ تھا، حافظ قرآن بنانے کے لیے جو سب سے پہلا زینہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ آپ کا قاعدہ بغدادی، قاعدہ نورانی۔ چونکہ طالب علم ہے، علم کا حاصل کرنے والا ہے، اور یہ حدیث مطلق ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جب سے قرآن شروع ہوگا تب جا کر کے اس کو یہ فضیلت ملے گی، جب حافظ قرآن بن جائے گا تب جا کے فضیلت ملے گی۔ نہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیا کرتے ہیں، اور یہی بچہ کہ جب یہ پارے کے مراحل سے گزر جاتا ہے، لازرہ مکمل کر لیتا ہے، تب یہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، حافظ قرآن بنتا ہے۔ اور یہ حافظ قرآن جب تک دنیا میں ہے، اللہ نے اس کے قدموں میں وہ برکت رکھی ہے کہ اگر کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی برکت سے قبر والوں کے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اور جب یہ خود حافظ قرآن اپنی قبر میں جائے گا، حضرت علی فرماتے ہیں اذا بات حامل القرآن اوحى الله تبارك وتعالى الى الارض الا تاكلي لحما فتقول اي ربي كيف اكل لحما وكلامك في جوفي۔ فرمایا جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اللہ زمین سے کہتا ہے خبردار، تیرے اندر حافظ قرآن آ رہا ہے، اس کے جسم کو گلانا نہیں، اس کے سینے کو کھانا نہیں۔ زمین کہتی ہے مولا میں کیسے اس جسم کو کھا سکتی ہوں جس کے اندر تیرا مقدس قرآن موجود ہے۔ سمجھ گئے؟ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ میں جب حفظ کرتا تھا 1999 کی بات ہے، میرا حفظ بھی تکمیل کے قریب تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ایک حافظ رئیس نامی کویا تال محابر کے پڑھتے تھے۔ نابالغی میں حافظ قرآن بن گئے، بالغ ہوئے۔ اس سال پہلی محراب سنانے کا وقت تھا۔ اچانک طبیعت بگڑ گئی، رودرپور کی سرزمین پر لے کر گئے، ہاسپٹل سے آئے تو ایک بیماری پہلے چلی تھی کہ بخار آتا تھا، دماغ کا پانی بن جاتا تھا، چلی تھی نا؟
ہوش ہوگا آپ کو. مجھ سے بھی آپ میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو مجھ سے بھی عمر دراز ہے. ٹھیک ہے، ایک بیماری چلی تھی اس زمانے میں، اچانک ان کا بھی انتقال ہو گیا. حافظ قرآن ہو گئے تھے، بڑے چنچل مزاج کے تھے. اللہ غریق رحمت فرمائے. کچھ دنوں کے یعنی تقریباً 11 مہینے کے بعد جس بچے نے اور جس بندے نے اس کو محسوس کیا، اس نے مجھ سے خود بیان کیا. کہنے لگے کہ ایک دن میں گیا ان کی قبر کے قریب، حالانکہ ان کا گھر بھی قبرستان کے بالکل سامنے تھا. میں ان کے جنازے میں شریک ہو کر کے آیا تھا. ہم لوگ جب گئے تھے تو اس کی ماں کی جو صدائیں تھی، آج بھی وہ چیخیں میری کان سے ٹکراتی ہے، وہ منظر سامنے آتا ہے. اس کی ماں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، بیٹا اب تو تیرے یار بھی آ گئے، اب تو جنازے سے، اپنی کھاٹ سے، اپنی چارپائی سے اٹھ جا. لیکن جو دنیا سے چلا جاتا ہے، رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. میں نے اس وقت وہ کیفیت دیکھی تھی. بہرحال 11 مہینے کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں گیا تو ان کی قبر سے عجیب طرح کی خوشبو آ رہی تھی. محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اس حدیث پاک کا جو کرشمہ ہے، اس حدیث پاک کا جو اعجاز ہے، اس حدیث پاک کی جو برکتیں ہیں، یہ پچھلے زمانے میں سمٹ نہیں گئی، آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ حافظ قرآن غیر مقلد وہابی نہ ہو، حافظ قرآن بدعقیدہ نہ ہو، حافظ قرآن چکلالوی نہ ہو، حافظ قرآن رافضی نہ ہو. اس لیے کہ یہ برکتیں اسی کو ملا کرتی ہے جس کی زبان پر دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ لازے دوا اٹھائے کیوں. جس کی بولی جاتے وقت یہ ہوتی ہے، لہت میں عشق رخ شہ کا باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان اولیاء کرام، جشن دستار بندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے 11 مہینے کے بعد جب لوگ گئے، انہوں نے جمع کیا، وقت زیادہ ہو گیا. توجہ فرمائیے. جب گئے تو اس کے والد نے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی چلیں. جمعے کے بعد غالباً لوگ اکٹھا ہو کر کے گئے، تھوڑی سی قبر بھی کھل گئی تھی. ادھر دیکھ بھائی، ادھر دیکھ، موبائل رکھ لے جائیں. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حدیث سے کشف کا اور کشف سے حدیث کی تائید ہوئی تھی. تو میں اسی کے قبیل سے عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ اہل علم کے لیے تھا. غور فرمائیے گا، قبر کے قریب گئے، تھوڑا سا حصہ کھل گیا تھا. گاؤں والے کہتے ہیں کسی نے ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو جسم کفن بھی محفوظ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے، اللہ زمین سے کہتا ہے خبردار، حافظ آ رہا ہے، اس کے جسم کو کھانا نہیں. ہم نے کہا آگے، کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زمین کہتی ہے کیف آکلو لحمہ وکلامک فی جوفی، اے اللہ میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا مقدس قرآن آ گیا ہے. محبت سے بولیے قرآن آ گیا ہے. تو پھر عقیدے کی بات کیوں نہیں کر لیتے تاکہ غیر مقلدین وہابیوں کو بھی پتا چل جائے، اگر کان سے ان کی آواز ٹکرا رہی ہو تو یہ عقیدہ بھی معلوم ہو جائے. اس حدیث کو پڑھتے کیوں نہیں؟ آنکھیں موند کر شریعت مت سیکھیے. یہ پی ڈی ایف سے شریعت نہیں سیکھی جاتی ہے. موبائل پر پی ڈی ایف بھیج دی اور اس کے بعد ہندی میں ترجمہ کر دیا. ہم نے کہا اسلام ہندی میں نہیں اترا ہے. اسلام کی پہلی بنیاد ہے قرآن پاک، پہلا رکن ہے قرآن پاک. یہ قرآن پورا عربی میں ہے، ہم عربی آپ کو سکھائیں گے. اہل سنت والجماعت کا کمال ہے. توجہ فرمائیے گا، حدیث پاک کو پڑھیے اور عقیدہ بیان کیجئے کہ جب سرکار کا امتی اگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے، تو جب حافظ قرآن کا جسم محفوظ ہے اور حافظ قرآن قبر میں زندہ ہے، تو صاحب قرآن قبر میں زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھوٹ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، حضرت علامہ مفتی محمد شہزاد عالم صاحب قبلہ مصباحی زندہ باد زندہ باد. یہی بچہ
प्लास्टिक का कायदा लेकर मदरसे में आया था, बन गया हाफिज। और जब हाफिज कुरान बन के फिर अगला मरहला आया आलिम दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकिया गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल कर लूंगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। हाँ, आलिम दीन। और मालूम है आलिम कौन होता है? चलो हुजूर से पूछते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा मौजूद थे। मेरे सरकार ने फरमाया मन अजवदो जूदा। ए मेरे सहाबा ये बताओ सबसे बड़ा सखी कौन? सबसे ज्यादा जूद और सखावत करने वाला कौन? सहाबा इकराम खामोश रहे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहु अजवदो जूदा। सबसे ज्यादा जूदो करम करने वाला अल्लाह है। यार बोलो तो सही अपने रब के नाम पर। तवज्जो तवज्जो भाई, इधर देखिए कहाँ खो गए। देखो किसको देख रहे हैं? इनको इतना होश ही नहीं है कहाँ देख रहे हैं। अल्लाह के बंदे, ये भी कुछ तकरीर सुनने वाले लोग होते हैं। चचा को देख रहे हो, चचा को कल देख लेना, इसी गांव के तो है। मेरी तकरीर सुन लो जरा ध्यान से। ऐसे लोग होते हैं कि जो जलसे में बैठ के भी हाजिर होके भी गायब। इनको कहते हैं ये प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है ना। हाँ, ऐसी ऐसी हाजिरी नहीं चाहिए भाई। जरा मोहब्बत से बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरे अपने हैं, मैं आपका फायदा कराना चाहता हूं। तवज्जो फरमाइएगा। एक आलिम दीन सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अजवदो जूदा। बताइए सबसे बड़ा सखी कौन? सहाबाई किराम ने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम। अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अजवदो जूदा। सबसे बड़ा जूदो करम करने वाला, सबसे बड़ा जूदो करम करने वाला अल्लाह है। उसके बाद फरमाया सुम्मा अला अजवदो बनी आदम। फिर औलादे आदम में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा सखावत करने वाला तुम्हारा और मेरा नबी है। वही नबी जिसके लिए आला हजरत कहे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहा उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया सुम्मा मन अलिमा इल्मन व नशरहु। फरमाया उसके बाद यानी अल्लाह के बाद मैं और मेरे बाद इंसानों में सबसे बड़ा सखी वो है जो इल्म सीख लेता है, सीखने के बाद इल्म को फैलाता है। कभी जलसों में का तकरीर करके, कभी मदरसों में पढ़ाकर, कभी मस्जिदों में खुतबे देकर, कभी घरों पर जाकर दर्स देकर, कभी चौराहों पर बैठकर तबलीग करके, कभी अपने हुजरे में बैठकर मसले मसाइल सिखाकर, कभी फजर की नमाज के बाद बहारे शरीयत सिखाकर। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं याती यौमल क़यामती कल जमाआ। जब ये कयामत के दिन आएगा ना तो अकेला नहीं, देखने में ऐसा लगेगा इतने कर्रो फर के साथ, इतने कमाल के साथ, इतने जमाल के साथ जब ये आएगा तो देखने वालों को लगेगा कोई अकेला नहीं, पूरी जमात चली आ रही है। हमने कहा क्यों नहीं आए? इसलिए कि दुनिया में जब ये तकरीर करता था तो इसके सामने कोई एक नहीं, पूरी जमात होती थी। इसीलिए अल्लामा नकी अली खा अल कलामुल औजा फी तफसीर सूरत अलम नशरा में इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन हाजी आएगा, अल्लाह कहेगा जन्नत में चला जा। नमाजी आएगा, अल्लाह कहेगा जन्नत में चला जा। सखी आएगा, अल्लाह कहेगा जन्नत में चला जा। मुत्तकी आएगा, रब जन्नत में भेज देगा। लेकिन जैसे ही आलिम दीन आएगा अल्लाह कहेगा इसको रोक लिया जाए। वो हैरत ज़दा होगा, सब जा रहे हैं, मुझे क्यों रोका जा रहा है? अल्लाह फरमाएगा जब दुनिया में तेरे साथ पूरी जमात होती थी तो अकेला क्यों जा रहा है? अपने साथ अपने अफराद को भी लेकर के जा। हमने कहा यह इल्म है। और आखिरी बात सुने, बिल्कुल एंडिंग पे आ गया हूँ, इख्तिताम पे आ गया। आलिम का वकार ये है, आज के दौर में सोशल मीडिया कितनी तरक्की कर जाए, किसी मुफ्ती मैंग को नहीं सुनना है, किसी मिर्जा इंजीनियर को नहीं सुनना है, किसी कामरान शहजाद को नहीं सुनना है, किसी भी तारिक जलील को नहीं सुनना है, किसी तारिक मसूद मनहूस को नहीं सुनना है। ये सब के सब वो है जो तुम्हारे अकीदे पे हमला करते हैं। अरे यार सोशल मीडिया से दीन सीखने वालों, अभी मस्जिदों के इमाम जिंदा है, अभी मदरसों के उस्ताद जिंदा है, अभी हम जैसे लोग कुरान और हदीस सिखाने वाले, जलसे में आने वाले उलमा जिंदा है। इनसे दोस्ती कीजिए, इंशाअल्लाह कमाल हासिल होगा। और याद रखना उलमा से कितनी भी दुनिया तरक्की कर जाए, उलमा की जरूरत यहाँ भी है। बताएं कैसे? कयामत के दिन जब अल्लाह हिसाब फरमा देगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा
اے جنتیوں سب کچھ مل گیا. سب کہیں گے مولا بڑا انعام ہوا, تو نے تو طرح طرح کے میوہ جات, طرح طرح کی چیزیں دنیا میں ہماری لیے جنت میں رکھی ہیں. اللہ فرمائے گا اور کچھ چاہیے؟ اب سب سوچیں گے سب تو مل گیا, اب کیا مانگے؟ پھر کوئی کہے گا نہیں, علماء سے پوچھو جو دنیا میں ہماری رہنمائی کرتے تھے اب بھی رہنمائی کریں گے. علماء کے پاس آئیں گے, علماء کہیں گے رب کی بارگاہ میں عرض کرو سب مل گیا لیکن تیرا دیدار نہیں. تو جب ان علماء کی وہاں بھی ضرورت پڑ رہی ہے تو یہاں دوستیاں کیوں نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن ولا تکن الخامسہ فتالک. فرمایا چار ہی آپشن ہے موبائل کے آفروں پر جانے والوں, اے دو چار آپشنوں کو سامنے رکھنے والوں کہ یہاں پر جو ہے یہ آپشن میں نے کہا سنو اسلام میں چار ہی آپشن ہے. اغدو عالمن, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کروں تو صبح کرو اس حال میں کہ تم عالم ہو, یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ بننا ہے تو عالم بنو, اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے بنو, اگر اس کے لیے بھی توفیق نہ مل سکی تو عالم جو بول رہا ہے اس کو دھیان سے سننے والے بنو. اے اللہ اگر کوئی عالم بھی نہیں بن سکا, عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم بھی حاصل نہ کر سکا, عالم جو تقریریں کرتا تھا اتنا غافل تھا یہ شخص کہ عالم کی تقریر بھی سننے نہیں جاتا, اس کو تو صبح اپنی ڈیوٹی کی پڑی تھی, اسلام کی کہا تھی, تو مولا کیا کرے؟ تو سرکار علیہ السلام کی حدیث بولتی ہے او محبن. چوتھا آپشن یہ ہے کم سے کم عالموں سے پیار کرنے والے بن جاؤ. یہ جو مسجدوں میں کچھ آتے ہیں نمازی, اس امام کی ٹانگ کھینچ, ادھر کی ٹانگ کھینچ, صف ادھر رہی, فلاں جھاڑو نہیں لگی, پانی نہیں آیا, ارے مولانا صاحب کسی کے باپ کے غلام نہیں ہے, تمہارے امام ہیں. اور اماموں کو سروں پہ بٹھایا جاتا ہے غلام سمجھ کے, ان سے چٹائیاں اور فلا کہ مولانا ہم نے کیا کہہ دیا, مسجد کے اندر چٹائی اٹھانا کوئی عیب نہیں ہے. تو میں نے کہا حضور آپ ہی اٹھا لیتے, اگر ان کے لیے عیب نہیں ہے تو کیا آپ کے لیے عیب تھا؟ 400-500 روپیے اگر دیتے ہیں اور دھڑی دیتے ہیں تو اس دھڑی میں آپ ہر گھڑی ان کی خدمت لینا چاہتے ہیں, سمجھ گئے نا؟ ہاں اس دھڑی کو سمیٹ کے رکھیے, ہر گھڑی آپ کا خادم نہیں, اس لیے کہ جملہ بھی ہے سید القومی خادمہم اگرچہ ہے, لیکن ذرا غور کریں جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ وہی شخص ہے جس کے پیچھے آپ کہتے ہو پیچھے اس امام کے. اب آپ نے تو پیچھے اس امام کے کہہ کر ثنا پڑھ لی, سبحانک اللہم پڑھ لیا, زبان بند ہو گئی, اب امام ہی